سبحان اللہ. بہت ہی کمسن ثنا خان جناب پرویز پاشا صاحب کے یہ نواسے ہیں محمد شعیب. الحمدللہ بہت خوبصورت آواز میں نعت پاک سنا رہے تھے. اب میں صدر جلسہ محترم المقام قابل ذی احترام حضرت علام مولانا الحاج حافظ و قاری حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کامل جامع نظامیہ و نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و آندھرا پردیش حیدرآباد کی انتہائی معتبر علمی شخصیت جو امام و خطیب مسجد مرد منورہ پٹیل مارکیٹ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے. انتہائی ادب کے ساتھ حضرت صدر جلسہ اس سے پہلے بھی آپ تشریف لائے، لیکن بارش کا موسم تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ کل تک بارش ہو رہی تھی، لیکن آج اللہ نے ہمیں مہلت دی. آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں جمع ہونے اور پرسکون طریقے سے عظمت مصطفیٰ سننے سنانے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. کل تک بارش لگاتار ہو رہی تھی، آج کا دن بیچ میں ہمیں ملا ہے، یہ خاص اللہ کا کرم ہے. ان علماء کرام کی خاص دعائیں ہیں. تو گزشتہ سال اسی کشمکش میں کبھی بارش سے مسجد میں جا رہے تھے، مسجد سے پھر باہر آ رہے تھے، پھر باہر سے پھر مسجد میں، اس طرح بار بار اس طرح کا ہمیں آمنا سامنا تھا. لیکن الحمدللہ فضل ربی ہے. میں محترم علی جناب الحاج حامد حسین حسان فاروقی صاحب کی گلپوشی اور شال پوشی کے بعد یہ محترم کا خصوصی خطاب ہوگا. میں حضرت مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی گلپوشی کے لیے اکبر بن محمد باماس القادری زیر نگرانی محترم کی ہے، فینسی حوضری والے، ان سے خواہش کرتا ہوں کہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں، شال پوشی فرمائیں. اس کے بعد حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا. اس سے پہلے میں تمامی حضرات سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، کوئی اور کسی کام میں مصروف ہوگا، لیکن یہ گھڑیاں، یہ لمحات انہی کو میسر آتے ہیں جنہیں اللہ کی نظر میں جو محبوب ہوتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. میں ہمارے اکبر بھائی سے خواہش کرتا ہوں، اکبر الحاج محمد اکبر بن محمد باماس القادری سے، کہ حضرت کی گلپوشی اور شال پوشی فرمائیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب یوسف بھائی صاحب جو محمود الکثیری کے فرزند ارجمند ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ حضرت مولانا صدر جلسہ کی شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں. ان سے خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان عالم جلیل کی گل پوشی فرمائیں. اور ہماری اس بستی کے بہت ہی بزرگ ہستی، علمی ادبی شخصیت محترم جناب اسد اللہ صاحب نقشبندی، جو بہت ہی قابل ہستی ہیں، علم و ادب کی بہت ہی مایہ ناز عبقری شخصیت ہے. میں ان سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان کی وہ گلپوشی فرمائیں. ہمارے صدر جلسہ سرپرست جلسہ یوسف اقبال صاحب کی بھی گلپوشی فرمائیں. اپیل کرتا ہوں کہ وہ کرسیوں کو پر کرے. اگر کرسیاں بھر گئی ہے تو آپ سائڈ میں کھڑے رہ سکتے ہیں. کرسیاں خالی ہے اور آپ لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں. میں زحمت دوں گا وہ حضرات کو جو کرسیاں تو پر کریے، کھڑے نہیں سے کوئی نہیں، بیٹھ کے آرام سے سنیے. الحمدللہ ابھی جلسہ جاری ہے انشاءاللہ جو ہے نا. معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا
صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن وعظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد سيد الأبرار وسر الأسرار ونور الأنوار وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز و مکرم قابل احترام نگران جلسہ، منتظمین جلسہ، بالخصوص برادر گرامی وقار حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد عبدالرشید نقشبندی صاحب، امام و خطیب مسجد میرعالم منڈی، معزز و مکرم حاضرین، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی عزت مآب و عفت مآب قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ نورانی بزم جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، عرصے دراز سے سالانہ طور پر منعقد ہونے والی یہ مبارک محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن کے ضمن میں منعقد ہونے والی یہ مبارک بزم و محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور اپنی عظمتوں کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے انجام دیے جانے والے اعمال حضور کی ولادت پاک کی خوشی کے حوالے سے ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اس محفل میں شریک ہونے والوں کو اپنی شان کے مطابق سرفراز بھی فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب، اے میرے نبی، آپ ارشاد فرما دیں، لوگوں سے آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی و مسرت کا اظہار کریں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان کا یہ عمل وہ جو کچھ جمع پونجی کرتے ہیں، جمع کر کر رکھتے ہیں، ان سے بہتر ہے ان کا یہ خوشی منانے کا عمل۔ اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا رب تبارک و تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اہل اسلام، اہل ایمان، اہل محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جو دولت جن کے دلوں میں ہے، جن کے دل محبت رسول سے آباد ہیں، وہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی مناسبت سے خوشی و مسرت کا اظہار اور خوشی و مسرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مبارک محفلیں نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے بلکہ حبیب پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ کتب سیر اور کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد مولد شریف کا اہتمام میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے خوشی و مسرت کے ساتھ ایک اللہ والے اہل علم علماء میں بڑے ممتاز اور بڑی معتبر شخصیت اللہ والوں میں جن کا ایک امتیازی شان و مقام جن کو حاصل ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل بڑے جوش و خروج سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل کو منعقد کرتے۔ لیکن اس دور میں بھی ایسی کچھ طبیعتوں کے حامل لوگ، مکروہ مزاج کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو ان کے اس طرح کے عمل پر ان کو تانا دیتے تھے اور ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ وہ بڑے شکستہ دل ہوئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کی مناسبت سے میلاد النبی کی محفل منعقد کرتا ہوں، اس پر لوگ مجھ کو تانا دے رہے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ بڑے طبیعت پر بار گزرا، دل ان کا ٹوٹا اور یہ کیفیت شکستہ دلی کی کیفیت کے ساتھ میں وہ رات سو گئے۔ لکھا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، حضور کا جلوہ انہوں نے خواب میں دیکھا اور حضور کی بارگاہ میں اپنا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، میں آپ کی میلاد پاک کی محفل منعقد کرتا ہوں لیکن یہ لوگ ناپسند کرتے ہوئے اس پر مجھ کو تانا دیتے ہیں، مجھ کو میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرحنا بمن فرح بنا، اللہ اکبر۔ یہ انتہائی مسرور کن ارشاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوش کن بشارت یہ ارشاد فرمائی کہ سنو، میری میلاد پاک پر خوشی کا اہتمام کرتے ہوئے مولد شریف کی اور میلاد پاک کی محفل منعقد کرنے والوں، سنو، میں ان سے خوش ہوتا ہوں جو مجھ سے خوش ہوتے ہیں۔ فرحنا بمن فرح بنا، جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرما دی، جو ہماری آمد ہماری میلاد کے حوالے سے جو خوشی کا اہتمام و مسرت اور خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، گویا وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اور حضور نے بشارتاً ارشاد فرمایا، ہم ان سے خوشنودی کا، اپنی خوشنودی کا اعلان کرتے اور بشارت دیتے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ مبارک محفل ہم مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ منعقد کرنے والے تو یقیناً خوشی و مسرت کے ساتھ منعقد کیے ہیں، لیکن شریک ہونے والے بھی انہی مسرتوں اور خوشیوں کے ساتھ ان مبارک محفلوں میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو بشارت ان کے حق میں بھی ہے کہ آقا کریم کا جو فرمان ہے، جو ہم سے خوش ہو گئے، ہم گویا ہم ان سے خوش ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت، خوشنودی کی بشارت، حضور کی رضامندی کی بشارت ان کے حق میں ملتی ہے۔ حضرات گرامی، آج سے تقریباً 300 سال پہلے کی ایک بزرگ اہل مدینہ میں سے، بڑے کبار محدثین میں سے، ان کی بڑا شہرہ علم حدیث میں اور بڑا محدثین میں بڑا نام اور بڑی شہرت ان کی، اور بڑے صاحب تصانیف بزرگ، یعنی علم میں بڑی اتھارٹی تھی وہ، چنانچہ کتابوں کی تصانیف بھی، کتابیں تصنیف فرمائی اور ان کی تصانیف بھی ملتی ہیں، یعنی بڑے علماء کا یہ معاملہ اور یہ کام ہوتا ہے۔
تو اہل مدینہ میں سے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں بڑے مقام و مرتبے پر فائز آج سے 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولد شریف اور حضور کی میلاد پاک کی مناسبت سے کھانے کھلانے کی فضیلت پر، یعنی محفل میلاد منعقد کرنے پر اس کا ایک حصہ کھانے کھلانا بھی ہوتا ہے، اور دیگر ذکر و اذکار ہوتے ہیں، تذکرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اسوہ رسول اور سیرت النبی کا ذکر ہوتا ہے، شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، مقام محمود کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، وہ خواتین کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بے کسوں کے لیے رحمت، مجبوروں کے لیے، مزدوروں کے لیے رحمت، کمزوروں کے لیے رحمت، مظلوموں کے لیے رحمت ہے۔ ان تمام باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ محفل میلاد اور مولد شریف کا اہتمام کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا گویا ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ یا تو اس میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا، تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا، ذکر مصطفیٰ کے قصیدے سنائے جاتے، قصیدہ خوانی ہوتی ہے، جی نعت خوانی کی محفلیں سجتی ہیں، صلاۃ و سلام اور درود پاک کی محفلیں سجتی ہے، اور بقیہ حضور کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، حضور کے مقامات عالیہ اور حضور کے مراتب عالیہ، بلند ترین مرتبہ اور حضور کی شانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ محفل میلاد ہے۔ حضرات گرامی، تو وہ بڑے محدث مدینہ پاک کے مسجد نبوی میں بڑا محدث ان کے درس حدیث ہوتا، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص بغداد، شہر بغداد میں، اور اس میں لکھا فی مصر او بغداد، یعنی شہر بغداد میں یا مصر کے شہر میں، دو میں سے کسی ایک شہر میں ایک عاشق رسول، ایک مومن مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی دولت اپنے سینے میں لیا ہوا، ہر سال میلاد پاک کی مناسبت سے ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف میں ماہ میلاد، یوم میلاد النبی کو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا دن، حضور کی پیدائش کا مبارک دن، اس دن وہ بڑی عظیم محفل کا انعقاد عمل میں لاتے، جس میں تلاوت قرآن کی بھی اہتمام ہوتا، قرآن کی تلاوت جو عمومی طور پر ہم ختم قرآن بول کر بولتے ہیں، تلاوت قرآن کی محفل منعقد ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ حضور کی نعتیں سنائی جاتی، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے بڑی دعوت کا اہتمام ہوتا، بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام، ہمہ اقسام کے اس کے اندر غذائیں تیار کی جاتی، اور بڑے اہتمام سے غرباء، فقراء، عام و خاص لوگوں کو دعوت کا اہتمام کرتے۔ یہ بڑی شان و شوکت سے وہ شہر بغداد میں، یہ شہر مصر میں یہ اہتمام کرتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک یہودی شخص رہتا تھا۔ جب یہ سب سارے اہتمام لوگوں کا آمد و رفت، لوگوں کا آنا جانا، آوت جاوت، یہ جو دعوت ہوتی ہے تو یہ جو کچھ اہتمام ہوتا ہے اور خوشی و مسرتوں کا ماحول، یہ سب دیکھ کر وہ یہودی کی بیوی، یہودی عورت اپنے شوہر سے سوال کرتی ہے، یہ سب کچھ، یہ مسلمان جو ہمارے پڑوسی ہیں، یہ سب کچھ اہتمام اسی مہینے میں، یعنی ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے میں، اسی دن کو یہ سب کچھ اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اس یہودی عورت نے اپنے شوہر سے کیا۔ ان کے شوہر، اس یہودی عورت کے شوہر، اس یہودی شخص نے جواب دیا کہ یہ جو مسلمان ہیں، ان کا یہ گمان ہے، ان کا پاس یہ بات ہے کہ اس مہینے میں ان کے رسول، ان کے نبی کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کے نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ سب کچھ یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ جو اس نے سوال کیا کہ لوگوں کو اتنا جمع کرنا اور اتنا مال خرچ کرتے ہیں وہ،
اتنا زر کثیر خرچ کرتے ہیں، ہم اقسام کے کھانے پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام، یہ جو کچھ محفل میلاد میں ہوتا ہے وہ سب اس وقت بھی ہوا کرتا۔ تو اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا، تو اس یہودی نے اپنی بیوی سے یہ سب بیان کیا کہ دراصل ان کے پاس یہ بات ہے کہ ان کے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس دن ان کے نبی اور ان کے رسول کی ولادت ہوئی، اسی خوشی اور مسرت میں، اس نبی کی تعظیم میں یہ اہتمام وہ مسلمان صاحب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد اس یہودی عورت کے دل میں، اس یہودی خاتون کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو پیدا ہوا، یعنی عظمت اس کے دل دماغ پر حضور کی نسبت سے عظمت کے خیالات آئے، عظمت کے ساتھ حضور کا خیال آیا، کیا ہی عظمت والے اور کیا ہی شان والے نبی اور پیغمبر ہیں، کتنی عظمتوں اور شان والے نبی اور پیغمبر ہیں۔ یہ جو کچھ اہل ایمان وہ عظمتوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ محفل منعقد کر رہے تھے، اور بڑے آداب و احترام کے ساتھ اس محفل میں شریک ہو رہے تھے، اور اہتمام بڑے ادب کے ساتھ اہتمام کر رہے تھے، اسی مناسبت سے اس خاتون کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے لکھا کہ پھر وہ دونوں رات ہوئی تو وہ دونوں یہودی مرد اور یہ یہودی عورت وہ دونوں کے دونوں رات سو گئے۔ پھر ہوا یہ کہ اس یہودی عورت دیکھ رہی ہے خواب میں وہ دیکھ رہی ہے کہ انتہائی حسین و جمیل چہرہ، انتہائی حسن و جمال والا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ ایسا چہرہ اس نے کبھی زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا تھا، نہ ویسے چہرے کے تعلق سے کبھی کسی سے اس نے سنا تھا، ایسا حسن و جمال کا پیکر چہرہ اس نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حسن و جمال والی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، کیوں نہ ہو حضرت حسان ابن ثابت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہے، حضور کے دربار کے شاعر بھی ہے، حضور کے دربار میں حضور کی نعت سناتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعزاز و اکرام سے سرفراز فرماتے، منبر ان کے لیے لگایا جاتا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا منبر خطیب کے لیے، خطبے کے لیے سجایا جاتا ہے۔ خطیب ہر وقت، عام وقت خطیب کے لیے بھی منبر نہیں ہوتا، خطیب جب خطبہ دیتا ہے اس کے لیے منبر، خطبے کے لیے خطیب کے لیے منبر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نعت سنانے والے، اپنے دربار میں اپنی نعت سنانے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر لگاتے ہیں۔ منبر پر فرماتے ہیں کہ حسان، نعت سنانے والے نعت خاں حسان، مداح رسول، ثنا خوان مصطفیٰ، منبر پر آؤ، منبر پر چڑھو اور سناؤ۔ حضرت حسان ابن ثابت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کے فضائل و کمالات، حضور کا حسن بے مثال، حضور کی سخاوت، حضور کی ذرہ نوازی، غریب نوازی، بندہ پروری، اللہ اکبر، بے کسوں کی دستگیری اور حضور کا رعب، دبدبہ، یہ سب کچھ حضرت حسان بیان کرتے۔ یہ سب نعت مصطفیٰ ہوتی، ایک دو نعت نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باضابطہ طور پر دیوان ہے، دیوان حسان۔ عام طور پر شعراء ایک دو کلام لکھ لیتے ہیں، چند کلام لکھ لیتے ہیں، لیکن دیوان، صاحب دیوان جو شاعر ہوتا ہے بڑا عظیم شاعر ہوتا ہے شعراء میں، تو صاحب دیوان ہے حضرت حسان۔ دیوان یعنی اشعار کے جو لکھتے ہیں، ان اشعار کا جو کلام ہوتا ہے ان کلاموں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، بڑی ضخیم کتاب ہوتی ہے وہ دیوان۔ بہرکیف صاحب دیوان حضرت حسان ابن ثابت نے عرض کیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سند حاصل ہوئی، اس نعت کو، حضور کی سند
سند تصدیق حاصل ہوئی کہ حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں آقا، میرے آقا آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے آپ سے زیادہ حسن والا، جبکہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے آپ جیسے حسن و جمال والا، تو میری آنکھ کیسے دیکھ سکتی؟ پھر عرض کرتے ہیں خلقت مبرأً من کل عیب، آقا آپ ہر عیب سے آپ پاک پیدا کر دیے گئے ہیں، ہر عیب سے آپ پاک پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ایسا گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، گویا کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، خلقت مبرأً من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کر دیے گئے۔ حضرات گرامی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں تیرنے کے متعلق، گھوڑ سواری کے متعلق جی، اور دیگر جنگی مہارتوں کے متعلق، تجارت کے متعلق، دیگر امور کے متعلق روایات ملتی ہیں سیرت کی کتابوں میں، لیکن جی پانی میں تیرنے کے حوالے سے کوئی روایت ایسے کتب میں ملتی نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تیرنا آتا کیا؟ جی تیرنا آتا کیا؟ یہ جواب دینا تھا تو پھر کہیں سے کوئی دلیل تیرنے کے متعلق کہ فلاں وقت حضور نے تیرا تھا، ایسا کچھ۔ وہ اہل علم جو ہیں وہ اپنی علمی مشقت میں لگ گئے، وہ تو ورگردانی اور اپنے علم کی گہرائیوں میں جانے لگے، تلاش کرنے لگے۔ اس نے سوال ڈالا کہ جب بات بتاتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ اللہ نے سکھایا، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو تیرنے کے متعلق یہ سوال کا جواب دے دو۔ اللہ اکبر، اہل علم اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ایک مزدور قسم کا بندہ، مزدور قسم کا، لیکن عشق و محبت کس مقام تک پہنچاتا ہے، اس نے کھڑے رہ کر جب دیکھا کہ کوئی اہل علم، بڑے بڑے علماء اور علم والے موجود ہیں، لیکن جواب کسی کو نہیں بن پا رہا ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ اس کا جواب میرے پاس ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ حیرت میں پڑ گیا کہ تم جواب دو گے؟ ہاں، اس نے کہا کہ میں کوئی بڑا عالم و فاضل نہیں، میں تو ایک نرا جاہل ٹھہرا، لیکن میرے پاس اس کا جواب ہے۔ ہاں، میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تیرنا آتا ہے، وہ تیرنا جانتے ہیں۔ یہ بات سنی تو پھر پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کیونکہ نہ تیرنا عیب ہے، تیرنا نیانا یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، کیا مسکت جواب، خاموش کر دینے والا جواب تھا۔ مجمع پہ وہ سوال کرنے والے، جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے، ان پر سناٹا چھا گیا کہ جواب ہو تو ایسا جواب کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور تیرنا نہ آنا ایک عیب ہے، اور اللہ کے حبیب عیب سے پاک ہے۔ حضرت حسان وہی عرض کر رہے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسا گویا کہ آپ اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا، وہ یہودی خاتون خواب دیکھی، خواب میں دیکھ رہی ہے کہ حسن و جمال کا پیکر، انتہائی حسن و جمال والی ذات وہ تشریف لائی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ایسے ان کے ساتھ رہنے والوں کی ایک جماعت، ان کے ایسے نورانی ان کے چہرے، کل اقمار، جیسے کہ وہ
چاند کی مانند چمک رہے ہیں، ان کے ساتھ والوں کے چہروں کی کیفیت بھی ایسی کہ وہ چاند کے جیسے چمک رہے ہیں۔ وہ سب وہ نورانی شخصیت اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، ان کے مسلمان جو پڑوسی ہیں، جو ایک رات پہلے میلاد پاک کی محفل منعقد کیے، بڑے جشن اور بڑے تجھ کو احتشام سے، بڑی شان و شوکت سے محفل منعقد کیے، اور بڑا خرچہ کر بڑے اہتمام سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کی محفلیں، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں، اور کھانے کھلانے کا بڑا انتہائی پرتکلف اہتمام انہوں نے کیا، جشن میلاد کی محفل منعقد کی۔ ان کے گھر، ان مسلمان پڑوسی کے گھر، اس مسلمان پڑوسی کے گھر، وہ عظیم حسن و جمال کا پیکر شخصیت اپنے ان نورانی چہروں والی صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس مسلمان پڑوسی کے گھر میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ پھر وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچی، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی، اور پہنچ کر وہ اس کی جرأت نہیں ہوئی کہ براہ راست وہ نورانی حسن و جمال والی شخصیت سے سوال کرے۔ تو وہ جو ان کے ساتھ میں جو جماعت تھی، جو چاند سے چہرے والے، چاند سے چہرے جن کے تھے، ان میں سے کسی سے وہ پوچھنے لگتی کہ یہ جو درمیان میں یہ جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو شخصیت ہے حسن و جمال کا پیکر، یہ کون شخصیت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس خاتون کو، یہودی خاتون کو، کہ یہ اسلام کے مسلمانوں کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر یہ کہنا تھا تو اس نے پھر سوال کیا، کیا میں ان سے گفتگو کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، کیسا معاملہ ہے! اس کا یہ خیال ہوا، کیا میں ان سے گفتگو کر سکتی ہوں؟ کیا میں ان سے گفتگو کروں تو کیا یہ مجھ کو جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، صحابہ اکرام جو تھے ساتھ میں، جب انہوں نے جن سے سوال کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، ہاں ہاں تو ضرور ان سے گفتگو کر سکے گی، تو ضرور وہ تیری گفتگو کا، تیرے سوال کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ وہ نہ تو متکبر ہے، نہ وہ تو اپنے آپ کو وہ کوئی بڑاپن ان کے اندر ہے، نہ تکبر ان کے اندر ہے، تو برابر ان سے بات کر، وہ تیری گفتگو کا جواب بھی دیں گے۔ اللہ اکبر، خواب دیکھ رہی ہے، پھر وہ آگے بڑھ کر وہ سوال کرنے کے لیے مخاطب حضور کی ذات کو مخاطب کرتی ہے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ بس اتنا کہنا تھا، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی خاتون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، لبیک یا امت اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کی بندی۔ اللہ اکبر، لبیک کے کلمات کے ساتھ حضور نے جواب دیا۔ کیا کلمات ہوتے ہیں؟ نعم، یہ بھی ہوتا ہے ایک جواب دینے کے لیے، ہاں بولو، یہ جواب ہوتا ہے۔ ہاں بولی، مجھ کو کوئی اگر بولے حسان، میں بولوں جی ہاں بولیے، یہ۔ لیکن حضور، وہ اس خاتون نے جب یہ کہا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، یہودی خاتون ہے، حضور نے جواب دیا، لبیک یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، میں حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا جملہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک کے موقع پر ہی آپ استعمال ہی کرے ہوں گے، یا استعمال کیا ہوا سنے ہوں گے آپ۔ یہ لبیک حاضری کے لیے دیا جاتا ہے، یہاں حاضر ہوں۔ اب جیسے یہاں پر اٹینڈنس ہوتی ہے پریزنٹ بول کر، اسٹوڈنٹس بولتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا نام بولا جاتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، پریزنٹ ٹیچر، پریزنٹ سر بول کے جواب دیتا ہے، جی یعنی میں حاضر ہوں۔ وہی اردو میڈیم اسکول ہے تو حاضر ہوں، حاضر ٹیچر بول کے یوں بولتے۔ تو عربی میں حاضر ہوں کو لبیک کہتے ہیں۔ تو لبیک یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، میں حاضر ہوں۔ حضور نے یہ جواب دیا، اس کی حیرت کا عالم اللہ اکبر اس انتہا کو پہنچا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ جیسی خاتون کا، جو آپ کے دین کی ماننے والی بھی نہیں ہے، آپ کے دین پر بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے دشمنوں میں سے یہود
اسلام دشمن اور مسلم دشمن ہوتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَكْثَرَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عداوت کا ذکر فرمایا کہ تم لوگوں میں زیادہ تر دشمنی کے اعتبار سے پاؤ گے وہ لوگ ایمان والوں کے جو دشمن ہیں، وہ لوگ جو اپنے کہتے ہیں کہ وہ یہود ہیں. الیہود یہودی اور پھر مشرکین ان کے بعد میں.